صلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ سب سے پہلے اس مدرسہ جواہر القرآن کے لیے دل سے دعا گو کہ اللہ اس مدرسے کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے آمین۔ جو بچے قرآن کے حافظ بنے ان کی دستار بندی ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے ان بچوں کو دین کا عالم بھی بنا دے۔ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت قاری غلام حسین صاحب کی ایک پوتی نے 8 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لی۔ ان کا ایک پوتا بھی آج قرآن کا حافظ بنا۔ ہمارے ضلع سرگودا میں ایک قصبہ ہے بھابڑا، تحصیل کوٹ مومن میں۔ وہاں
بچیوں کا مدرسہ ہے. ایک بچی نے وہاں صرف 29 دنوں میں قرآن حفظ کی. وہ جو مولانا کہہ رہے تھے قرآن صرف معجزہ نہیں معجزہ گر ہے. ہمارے ضلع خوشاب کی ایک تحصیل ہے نور پور تھل. وہاں ہمارے ایک شاگرد ہیں خطیب ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے عالم بننے کے بعد قرآن حفظ کی. رمضان کا مہینہ تھا. دن میں ایک پارہ سوا پارہ یاد کرتا، رات کو تراویح میں سنا دیتا. مزے کی بات انہوں نے بتائی، پورے قرآن میں صرف ایک غلطی ہے. واقعی قرآن بڑا معجزہ ہے. اگر مجمع میں سامعین میں کچھ بچے ہمارے بیٹے ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے میٹرک میں ٹاپ کیا، ایف اے میں ٹاپ کیا، بی اے میں ٹاپ کیا، ذہین ہیں، انہیں میں دعوت دوں گا وہ اپنا ذہن بنائیں. اگر وہ ذہین ہے نا 2-4 مہینوں میں وہ قرآن حفظ کر کے چلے جائیں. آئیں تجربہ کریں. اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں. یہ جو آپ ایم بی بی ایس اور انجینئر اور بیرسٹر اور ڈاکٹر، یہ سارے ٹر کوئی ڈگری نہیں. ڈگری ہے کہ اللہ کا قرآن تیرے سینے میں محفوظ. ذہین بچے آئیں، چلو سال لگ جائے گا، صرف 1 سال میں قرآن کی حفظ کی ڈگری مل جائے. سودا مہنگا ہے. ایک بڑا ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، اس کے والدین قیامت کے دن آ رہے ہیں اور اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے ان کا راستہ چھوڑو، ان کا بیٹا بڑا ڈاکٹر تھا. یہی دنیا ہے. بیٹے کی بن گئی، بھاویں تین جتیاں مارے، تیری نہیں بنی. انجینئر کا باپ آئے، ماں آئے، اللہ کہے راستہ چھوڑو، اس کا بیٹا بڑا انجینئر تھا، اس کا بیٹا چیف جسٹس تھا، گورنر تھا، وزیر تھا. راستہ چھوڑو، عزت دو، نہیں کہے. اور جب حافظ قرآن کے والدین آئیں گے، یہ جو آج یہاں دستار بندی ہوئی ہے، یہ ململ کتنے کی ہوگی؟ 500 دی، 600 دی، 700 دی پگڑی.
دستار کس نے باندھی؟ مجھ جیسے گناہگار نے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، مولانا شیر محمد صاحب، دیکھا کتنے بندوں نے؟ چند 100 بندے۔ اور حافظ قرآن کے والدین کی جو تاج پوشی ہونی ہے نا، وہ تاج ہوں گے سونے اور چاندی کے، اس میں لگا ہوا ایک ایک ہیرا، ایک ایک موتی، اس کی اتنی روشنی ہوگی جتنی سورج کی جب سورج تیرے کمرے کے اندر آ جائے۔ کس نے کہا ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ میرے نبی کی کوئی بات مبالغے پہ مبنی نہیں۔ یہ آسمان پاؤں کے نیچے آ سکتا ہے، یہ زمین اٹھ کے اوپر جا سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے، دریا راستہ تبدیل کر سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستارے جگمگانا بھول سکتے ہیں، تقدیر بدل سکتی ہے، تدبیر ٹل سکتی ہے، آمنہ کے لال کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی عام آدمی نے نہیں کہا، کائنات کے سب سے سچے اور سچے انسان نے کہا ہے، ان کے سر پہ تاج رکھے جائیں گے۔ یہاں دستار بندی کی علماء نے، اور وہاں تاج رکھے گا خود رب العزت۔ دیکھنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ دیکھنے والوں میں انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، صلحاء، فقہاء، ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی۔ یہ کون ہے؟ کوئی بڑے ولی اللہ ہیں، شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں، آواز آئے گی؟ نہیں، یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جن کے بچے نے دنیا میں اپنے سینے میں قرآن کو حفظ کیا تھا۔ اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں۔ بس یہ دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، ایک دکان کی 2 دکانیں اور 1 کروڑ کے 2 کروڑ اور 1 پلاٹ کے 2 پلاٹ، اور گن 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 کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں مال کی کثرت نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم کہاں جا پہنچے۔ آج تائیں سنیا جے بھئی عرب پتی بندہ مر گیا تے کفن دینا 2 گھوڑے دی بوسکی دا، سنا جے کدی؟ کوئی ایک ہی لباس ہے۔ اللہ دی قسم ہے تیری کوئی پراپرٹی نہیں، بھول جا، یہ مکان، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ مربع، یہ تیری کوئی پراپرٹی نہیں۔ نصیب ہو جائے نا تو تیری پراپرٹی صرف وہ 2 گز ہے بس، جہاں تیرے جسم کو جا کے کیا کرنا ہے، وہ زمین تیری ہے، اس کے سوا تیرا کچھ بھی نہیں۔ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، نہ حلال دیکھتے ہو، نہ حرام دیکھتے ہو، نہ سچ دیکھتے ہو، نہ جھوٹ دیکھتے ہو، نہ سود دیکھتے ہو، نہ رشوت دیکھتے ہو، نہ جھوٹی گواہی دیکھتے ہو، نہ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنا دیکھتے ہو، نہ کم تولنا دیکھتے ہو، نہ ملاوٹ دیکھتے ہو۔ پیسہ آنا چاہیے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، کن کے لیے؟ ہمارے قریب ایک قصبہ تحصیل ہے لالیاں، لالیاں جھنگ میں،
चिन्योट में, वहां शुगर मिल का मालिक, शुगर मिल का मालिक दफ्तर में आया, मर गया, हार्ट अटैक हुआ, मर गया। पुत्रा एम्बुलेंस भी नहीं बढ़ाई, गन्नी ट्राली ते लद के ले गए। औलाद 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 और बेटे बेटे बेटे। इन्होंने तो तुझे पूछना भी नहीं है। हमारे सरगोदा में ईदगाह इस तरफ है, कब्रिस्तान इस तरफ है, दरमियान से सड़क गुजर रही। कुर्बानी वाली नमाज बड़ी लोग मेरे पीछे पढ़ते हैं, और छोटी ईद जो होती है ईद उल फित्र, वो ईदगाह में पढ़ते, सारे वहां जाते, अक्सर वहां जाते। मैंने पूछा भाई वहां क्यों जाते हो? उन्होंने कहा जी नाले ईद पढ़ लेने, नाले मां प्यो की कबर ते हो आने, बाद विच कौन जाए। ये तेरी हैसियत है, तेरी कबर ते जान वास्ते तैयार कोई नहीं। ईद पढ़ेंगे, साथ मां बाप की कबर पे होके आ जाएंगे। बेटों से नाम जिंदा रहता है जी बंदों का, औलाद से नाम जिंदा रहता है। अपने परदादे का नाम दसो, बोलो, शाबाश, बोलो। बस परदादे से ऊपर वाले बाबे का नाम बताओ, मैंने भी नहीं पता। नाम जिंदा रहता है जी। नाम औलाद से जिंदा नहीं रहता, नाम अच्छे अमाल से जिंदा रहता है। 3 नस्लों के बाद कौन याद रखते हैं अपने तीसरे दादे परदादा को? इस दुनिया के लिए सब कुछ करते हो, पैसा। शायर कहता है जिंदगी एक दिन हो या 100 साल गुजर जाती, यही रहना है। रूखी सूखी खा के गुजार ले, या मुरगन ग़िज़ाएं खा के गुजार ले, एयर कंडीशन कमरों में गुजार ले, या खैमों में गुजार ले, गुजरनी गुजरनी। हमारे बंदियाल में एक आलिम होते थे, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह, वक्त का वली था, तलबा को पढ़ाते रहते थे, शादी भी नहीं की, बस चौधरियों के घरों से खाना आया, खा लिया। वो भी जेडे तालिब इलम खाना लैके आते सन, वो बोटियां आप खा लेंदे सन ते शोरबा आके उस्तादों दे देंदे सन। वो भी फकीर आदमी खा लिया करता था। ना घर ना बार, कुछ भी नहीं, गुजर नहीं गई जिंदगी, लेकिन तकवे के साथ गुजरी। वो अक्सर एक पंजाबी का शेर पढ़ते थे, पता नहीं तो पंजाबी समझ भी आती कि नहीं आती, साड़ी मियां वाली आंदी ने कि नहीं आती। सब सैयां पानी नू चलियां, सब सैयां पानी नू चलियां, ते कोई कोई लियासी भर के। सारी सहेलियां पानी के लिए चल खड़ी हुई, पानी ढो के लाना है। सब सैयां पानी नू चलियां, ते कोई कोई लियासी भर के। जेड़ी लियासी भर के ओ पैर रखे सी डर डर के, जेड़ी लियासी भर के ओ पैर रखे सी। तकवा होना बंदे के अंदर, रब की नाफरमानी ना हो। वो मौलाना इब्राहिम जब फौत होने लगे तो मेरे बहनोई डॉक्टर हैं, मेरे चचाजाद भाई भी हैं, वो उनके पास थे। उन्होंने मुझे सुनाया कि इंतकाल से पहले मौलाना कहते हैं मुझे, ये सेब पड़े हैं, अनार पड़े हैं, ये केले पड़े हैं, ये फ्रूट पड़े हैं, ये तकसीम करो ना। मौत से पहले फरिश्ते ये सब कुछ लेके उनके पास पहुंच गए। ये ना जिंदगी, ये ना जिंदगी कि रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते आए और वो आके कहे सलामुन अलैकुम। मजा है ना जिंदगी गुजारने का। जिंदगी एक दिन हो या 100 साल गुजर जाती।
گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال، شال سمجھتے ہو، یہ قیمتی چادریں جو سردیوں میں اوڑھتے ہو، شال کہتے ہیں اس کو. گدڑی، گدڑی کون سی ہوتی ہے؟ فقیروں کی. گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے. اس نے گزرنا ہی گزر. اس زندگی کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہو. کوٹھی بنائی اور بڑے فخر سے کہتا ہے میں لیٹرین بنائیے جی، اس دے 10 لاکھ روپے لگ گئے. کیوں؟ اس دے وچوں ٹٹی سوکھی نکل دی ہے. 10 لاکھ کی میں نے لیٹرین بنا دی، 15 لاکھ لگا دی. دروازوں کو منقش کرتے رہتے ہو، مال لگاتے رہتے ہو، اس پر فضول خرچیاں کرتے رہتے ہو. پتہ نہیں اج من اپنی زندگی دے واقعات کیوں یاد آن لگ گئے. نہیں، ہمارے سرگودے میں ایک مستری تھا، میرا مقتدی تھا، بابا بڑی عمر کا تھا، مشہور تھا پگڑی والا، وہ پگڑی باندھتا تھا. تو بڑی عمر کا تھا نا، 65 سال 70 سال. تو وہ جو لوگ تھے نا عمرہ، وہ اسے مستری لگا لیتے تھے، بے گھر کام کرتا رہے گا، پردے دی ضرورت بھی نہیں. ساڈیاں نوما دھیاں اس دی بچیاں دی طرح ہیں نے. واقعی وہ بڑا شریف آدمی بھی تھا، بڑا نفیس آدمی تھا. تو بڑے بڑے صراف اور مالدار لوگ ان کی کوٹھیوں میں کام کرتا ہے. تو مجھے مستری کہتا ہے، میں ان بچیوں سے کہتا تو ہن میں برامدے چ لوڈو نہ بنا دیں. وہ رات اپنے باپ سے بات کرتی کہ بناؤ جی. میں لوڈو بنا مہینہ لا چوں برامدے چ لوڈو بن رہے. اس زندگی کے لیے کرتے ہو. کئی جگہوں پہ میں قبرستان سے گزرا، وہاں انہوں نے اوپر پنکھا لگایا ہو. ایک قبر پہ میں نے سولر پلیٹ دیکھی، سولر پلیٹ لگی ہوئی ہے، بیٹری لگی ہوئی ہے، رات بلب، اور قبر کے باہر روشنی نہ کر، میت کو کوئی فائدہ نہیں، عمل وہ کر کے تیری قبر روشن ہو. اس کے اندر ایئر کنڈیشن لگے. تو انہیں گلہ چنگیاں نہیں لگ رہی ہونی، تو انہیں گلہ چنگیاں نہیں لگ رہی. جتنے نوجوان بیٹھے ہو جنہوں نے ٹاپ کیا ہے سکول میں، وہ کالج میں ہائی فرسٹ ڈویژن، نیت کرو، تھوڑا سا ذہن بناؤ، چند مہینوں میں آپ نے قرآن حفظ کر کے چلے جانا. چند مہینوں میں. اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں. اللہ دی قسم ہے، کدی کدی میں سوچا نا، میں حیران ہو جانا. باپ کے لیے اس سے بڑا فخر کوئی نہیں، اس کا بیٹا قرآن کا حافظ ہو. بیٹا رمضان المبارک میں مصلی پہ کھڑا ہو. بیٹا کہاں کھڑا ہو؟ مصلی پہ. اور اس کا باپ پیچھے کھڑے ہو کے کہے پیچھے اس امام دے. اس باپ کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی عزت نہیں، کوئی عزت نہیں. جس کا بیٹا امام بن گیا اور وہ اس کے پیچھے نیت کر رہا ہے پیچھے اس امام دے. کسی شاعر نے کہا تھا، آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی. کعبہ کی طرح تو منہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے آج شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی. میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی. باپ بھی تو کعبے کی طرح ہوتا. میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی. قرآن واقعی موعظ ہے. مولانا کہہ رہے نا موعظہ گر ہے، واقعی موعظہ گر ہے. ایک بات کی طرف مولانا توجہ نہیں دلا سکتے. وہ جو بات ایک مولانا نے کی نا، تھوڑی سی مشکل کر گئے. بات انہوں نے بڑی کی ہے، تو ان سمجھ آئی یا نہیں؟ سن بڑی آئی تو ان آئیے. وہ کیا بات کی ہے مولانا نے؟
ساری چیزیں اللہ کا فعل ہیں، قرآن فعل نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، وہ اس کو ادا نہیں کر سکے۔ قرآن اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ انسان مخلوق، جنات مخلوق، فرشتے مخلوق، امام الانبیاء مخلوق۔ کیسے میں آپ کو بتاؤں؟ عرش الہی مخلوق، ہر چیز مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی حالیں سمجھ انہاں نعرے مارن بھی نہیں آئی۔ ساری ساری زندگی گزر گئی ہے اس فیلڈ اچ، ابھی سمجھنے نہیں آئی۔ میں ابھی سمجھاؤں گا میں مخلوق اور صفت۔ قرآن کلام اللہ ہے، قرآن میں کون بولتا ہے؟ بولو بولو تو صحیح۔ باتیں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب۔ یہ اللہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ یہ اللہ باتیں کر رہے ہیں ہم سے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو میں نے صفت کہہ دیا۔ ساری چیزیں مخلوق ہے اور قرآن کیا ہے؟ کلام ہے، کلام۔ یہ ڈیسک جس بندے نے بنایا، یہ صوفہ جس بندے نے بنایا، یہ سٹینڈ جہاں بنا، یہ تخلیق ہے، یہ تخلیق ہے، بنایا گیا ہے۔ کیسے بنایا گیا؟ کاریگر نے ہاتھ استعمال کی، کاریگر نے آنکھیں استعمال کی، سٹینڈ بن گیا، صوفہ بن گیا، بیڈ بن گیا۔ ہاتھوں سے، ظاہر سے، ظاہر، سارا تعلق ظاہر سے ہے۔ اور یہ جو میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، اس کا تعلق میرے کانوں سے، میرے ہاتھوں سے ہے، میرے پاؤں سے ہے، اس کا تعلق میرے اندر سے ہے، اس کا تعلق میرے اندر سے، باطن سے، یہ اندر سے نکل کے آ رہا ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں نا وہ تخلیق کی ہیں، تخلیق کی ہیں۔ اللہ نے ہاتھ استعمال کیے، حکم دیا، ساری چیزیں بن گئیں۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے، اللہ کے اندر سے نکل کے۔ متکلم کلام سے پہچانا جاتا ہے۔ میں کلام کر رہا ہوں نا، میری پہچان ہو رہی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں بندے کے ہنر اور عیب اس وقت تک چھپے رہتے ہیں جب تک وہ چپ رہتا ہے۔ بولتا ہے تو اس کے عیب اور ہنر کیا ہوتے ہیں؟ ویسے چھپے رہتے۔ کوئی عالم حدیث پڑھا رہے تھے، بہت بڑے عالم تھے، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے ایک بندہ آیا، بڑے سفید کپڑے اور بڑی پگڑ اور یہاں رومال اور ہاتھ میں کھونڈی اور مٹک مٹک کے۔ اس شیخ الحدیث نے سمجھا ایک کوئی بڑا وڈا عالم ہے، انہوں نے کتاب بند کر دی، کتاب بند کر دی احترام میں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، پگڑی دیکھو۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کا اسم گرامی؟ شیخ الحدیث نے پوچھا آپ کا اسم گرامی؟ اس نے کہا غلام رسول۔ غلام رسول کو کیا کہا؟ غلام رسول۔ شیخ الحدیث صاحب نے کتاب کھولی، طلبہ سے کہا سبق پڑھو، یہ تو غلام رسول ہیں۔ بندے کے ہنر چھپے رہتے، جب بندہ بولتا ہے نا پھر بندے کا صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ متکلم اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بات تو میں بڑی کرنے لگا ہوں تے تو سارا واقعہ سن کے مزہ نہ آوے نہ تے پیسے واپس، تے جب مزہ آ جائے تے من دعا دے دین پہ بندے بھی بڑی گل کر کے۔
ایران کا کوئی بادشاہ تھا، اس نے فارسی میں ایک مصرع کہا کہ کبھی کسی نے ڈب کھڑبا موتی بھی دیکھا ہے، یعنی ایسا موتی جس میں سفیدی بھی ہو سیاہی بھی ہو. یہ اس نے مصرع کہا اور ہندوستان بھیج دیا. ہندوستان کی زبان بھی فارسی تھی. اس کا جواب لکھو. ایک مغل بادشاہ کی بہن تھی زیب النساء، وہ بڑی شاعرہ تھی. اس کے بھائی نے اسے وہ مصرع بتایا، بھئی یہ مصرع ایران کے بادشاہ نے لکھا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ زیب النساء کو بھی جواب سمجھ نہ آیا. ایک دن زیب النساء جو سرما لگانے لگی نا، تو سرمچو آنکھ میں چبھ گیا. وہ آنکھ میں چبھا نا تو وہ جو آنسو نکلا نا، اس میں آنسو کی سفیدی بھی تھی، سرمے کی سیاہی. تو زیب النساء نے مصرع مکمل کیا، ہاں ہم نے یہ موتی دیکھا ہے جب کسی محبوبہ کی آنکھ سے آنسو بن کے گر جاتا ہے. ایران کے بادشاہ کو بھیجا گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ زیب النساء ہے، بادشاہ کی بہن ہے. وہ بڑا حیران ہوا، بڑا جواب دیا اس نے کہا میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں. یہ جو مغل بادشاہ تھا، اس نے اپنی بہن سے بات کی، ایک مصیبت اور پہ گئی. یہی اس کو تو پتہ نہیں کہ تو میری بہن ہے، عورت ہے. وہ سمجھ رہا ہے یہ کوئی شاعر ہے، اور وہ کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں. وہاں زیب النساء نے ایک شعر کہا کہ یہ میرا شعر اس بادشاہ کو بھیجو. زیب النساء کہتی ہے در سخن مخفی منم، چو بوئے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. ہوں تو تسی سبحان اللہ نہیں آکھی، ہوں تو علماء بھی نہیں آکھی. فارسی ہے نا، فارسی ہمارے مدرسوں سے ختم ہو رہی. میرے والد صاحب نے مجھے 2 سال پڑھائی تھی، خود پڑھائی تھی. در سخن مخفی منم، فارسی بھی کیا زبان ہے. در سخن مخفی منم، چو بوئے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. زیب النساء کہتی ہے میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں. سمجھتے گئے ہوگے میں کیوں گل کی تھی. میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، جس طرح پھول کی خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے. جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے. جس نے رب کو دیکھنا ہو وہ اسے قرآن میں دیکھے. در سخن مخفی منم، چو بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. ہر چیز مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. کہاں سے نکل کے آیا ہے؟ خلیفہ رابع، داماد نبی، امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، ذرا زور سے کہو یار، بڑی خوبیوں کے مالک، کوئی شک. اگلے دن ایک ٹی وی پہ مناظرہ ہوا، ایک چینل پہ. مناظرے کا عنوان تھا کہ افضل کون ہے، حضرت ابو بکر یا حضرت علی. 2 آدمیوں کے درمیان مناظرہ ہوا. جو کہتا تھا حضرت علی افضل ہیں، اس نے حضرت علی کی فضیلتوں کا ذکر کیا. حضرت علی کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کی تہ میں اتریے گا، مجھے تفصیل میں نہ جانا پڑے. میں نے کہا مناظرہ اس بات میں نہیں تھا کہ فضیلت کیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. مناظرہ تھا ان دونوں میں افضل کون ہے.
فضیلت نہیں افضلیت. کیا حضرت علی کے فضائل سے ہم انکار کر سکتے ہیں؟ میرے نبی نے کہا علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. میرے نبی نے کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، تو آخرت میں بھی میرا دوست. کوئی شک نہیں. فضیلت میں کسے اختلاف؟ حضرت علی سے کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا. حضرت علی سے بغض رکھنے والا سنی بھی نہیں ہو سکتا، وہ اہل سنت بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں. حضرت علی کی کوئی ایک خوبی ہے، میں دولت تعالیٰ کے اس معتبر سٹیج سے حضرت علی کی ایک ایسی خوبی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو خوبی کسی صحابی میں نہیں پائی جاتی. جو لوگ کہتے ہیں یہ اہل سنت حضرت علی کی فضیلت بیان نہیں کرتے، وہ سنیں میری اس گفتگو کو. حضرت علی کی ایک عظمت ہے، نہ حضرت ابو بکر کو حاصل ہے، نہ حضرت عمر کو حاصل ہے، نہ حضرت عثمان کو حاصل ہے، نہ حضرت طلحہ کو، نہ حضرت زبیر کو، نہ عشرہ مبشرہ میں سے کسی کو وہ عظمت حاصل نہیں ہے. اور وہ عظمت یہ ہے کہ حضرت علی کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. کس نے پرورش کی تھی؟ تھوڑا جی آواز دے دو، میرا گلا خراب ہو رہا ہے. حضرت علی کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ زور سے بولو، زور سے بولو. میرے نبی نے کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے؟ چھوٹی سی عمر حضرت علی کی 2 سال 3 سال، میرے آقا نے کیسی تربیت کی ہوگی؟ پرورش نبوت کی گود میں ہوئی. بچوں میں وہ پہلا مومن ہے. ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا ہے. آسان تھا؟ اس بستر والے کو تو وہ قتل کرنا چاہتے تھے جو باہر کھڑے تھے. اس بستر والے کو تو وہ قتل کرنا چاہتے تھے جو باہر تلواریں لے کے کھڑے تھے. اور میرے نبی نے اس بستر پہ حضرت علی کو سلایا، لٹایا. بہادری دیکھ، شجاعت دیکھ، دلیری دیکھ، نڈر کتنا ہے. حضرت علی صرف لیٹے نہیں، چادر تان کے سو گئے. بدر و احد کا وہ غازی ہے، خندق کا وہ ہیرو ہے، یمن کا وہ قاضی ہے، میرے نبی کا پیارا داماد ہے. کس کس خوبی کا تذکرہ کروں؟ فضیلت میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، جھگڑا افضلیت میں ہے. میں بات کروں گا، آپ سمجھیں گے. یہ تسی تھک گئے ہو تو میں بس کر دوں. تقریراں کر کر کے میں تھک گیا یار. بات کروں؟ حضرت علی کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، مسئلہ افضلیت کا ہے. اتنی عظمتوں والا حیدر کرار، اتنی فضیلتوں والا حیدر کرار، اتنے مرتبے والا حیدر کرار، میرے نبی نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے اپنے حجرے میں ارشاد فرمایا تھا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. اتنی عظمتوں والا، اتنی عظمتوں والا حیدر کرار پیچھے ہوگا، ابو بکر آگے ہوگا. میں نے کھڑا کیا تھا، ہم اہل سنت نے کھڑا کیا تھا. یا جھگڑا کر نبی پاک سے. امام وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو. میرے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا،
17। پتہ نہیں اس سے پہلے میں نے یہ بات پہلے کبھی کہی یا نہیں کہی. ایک دن نماز ہو رہی ہے, میرے آقا کی طبیعت سنبھل گئی, فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو, میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں. میرے نبی اپنے حجرے کی کھڑکی سے باہر تشریف لائے. حضرت ابوبکر یہاں محراب میں, دو آدمیوں کا سہارا لیا آپ نے, کمزوری کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں. کچھ اس طرف کے نمازیوں نے اشارہ کیا کہ ابو بکر نبی آ گئے. کچھ ابو بکر کو محسوس ہوا میرے نبی کی بھینی بھینی خوشبوئیں سونگھ کے کہ نبی آ گئے. ابو بکر نے مصلی چھوڑا, پیچھے قدم ہٹائے, نبی جو آ گئے. کیا کہہ گیا ہوں؟ نبی جو آ گئے. وہ جو ہجرت والی رات میرے نبی باہر نکلے تھے, جبریل نے کہا تھا باہر تلواریں لے کے کھڑے ہیں, قتل کرنے کے لیے آئے ہیں, نکلیے. ادھر کہتے ہو تلواریں لے کے آئے ہیں, نکلیے. کیسے نکلوں؟ جبریل نے کہا مٹھی مٹی کی لیجئے, دروازے سے نکلتے ہوئے پھینکیے. پھینکنا آپ کا کام ہے اور مشرکوں کو اندھا کرنا ہمارا رب کا کام. میں اسے انہیں اندھا کر دوں گا, آپ ان کے درمیان سے نکل جائیں, انہیں نظر نہیں آئیں گے, مشرکوں کو آپ نظر نہیں آئیں گے. اے اس دہاڑے دے انے ہوئے ہوئے. کہتے ہیں نبی موجود تو ہے پر ہمیں نظر نہیں آتا. میں کیا انہوں نے بھی نہیں آیا. نبی جو آگے, ابو بکر پیچھے ہٹے, قدم پیچھے ہٹائے. میرے آقا نے دیکھا کہ ابو بکر کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. میرے آقا نے کہا مکانک یا ابا بکر, ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی. بھونکنے والوں کی بھونک سے کیا بنتا ہے؟ کیا کر لینا ہے انہوں نے؟ تجھے جو عظمت رب نے دی. مکانک یا ابا بکر, مکانک یا ابا بکر. کتنی مرتبہ کا؟ اور سے بولو یار, میں اپنا جملہ ضائع نہیں کر. میں نے جہاں جہاں یہ جملہ بولا ہے نا, سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہ جملہ سن کے نا سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے. مکانک یا ابا بکر, ان کا کیا معنی ہے؟ کیوں علماء کرام کیا معنی ہے؟ مکانک یا ابا بکر, ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے. ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے. آج میں نماز پڑھان نہیں آیا, اے ویکھن آیا تیری امامت منکر کون ہے. مسئلہ فضیلت کا نہیں ہے, مسئلہ افضلیت کا ہے. کس کا ہے؟ مسئلہ افضلیت کا ہے, فضیلت کا نہیں, افضلیت کا ہے. سارے رشتہ داروں کو پیچھے کھڑا کیا اور ابو بکر کو کہاں کھڑا کیا؟ مصلی پہ کھڑا. 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے. کتنی؟ 17. حضرت علی کو اللہ نے بڑے مقام سے نوازا.
بڑی عظمتیں عطا کی. حضرت علی کی ایک خوبی ہے، وہ جب بات کرتی ہیں نا تو وہ کلام کا جو سمندر ہوتا ہے نا اسے حیدر کرار کوزے میں بند کر دیتی. یہ میرے آقا کو یہ وصف حاصل تھا، جوامع الکلم. کیا کہا؟ جوامع الکلم، جامع کلام، یعنی چھوٹی سی بات اور اس میں سمندر بند کر دے. میں ایک آقا کا ایک ارشاد پیش کرتا ہوں، خدا گواہ ہے اگر قرآن کی کوئی آیت نہ ہوتی نا اور کوئی حدیث بھی نہ ہوتی نا، صرف میرے آقا کا یہی فرمان معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی تھا. صرف ایک، کوئی ارشاد نہ ہوتا، صرف یہی ارشاد معاشرے کے سنوارنے کے لیے کافی تھا. یہ نا جوامع الکلم ارشاد آپ سب نے سن رکھا ہے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سب نے سن رکھا ہے، لیکن آج میں توجہ دلاؤں گا تو آپ کہیں گے ہاں یہ ارشاد، اس کا یہ معنی. میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو اپنے لیے پسند. میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی جھوٹ بولے، میں پسند کرتا ہوں کہ میری کوئی غیبت کرے، میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھ پر بہتان باندھے، میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے کم تول کے دے، سودا بیچتے ہوئے ملاوٹ کرے. بولو بولو. میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی میرے مکان پہ قبضہ جمائے، میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری بیٹی بہن ماں بہن کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. پسند کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو اپنے لیے پسند کرو. اس ایک ارشاد پہ عمل ہو جائے معاشرہ سارا درست ہو، سارا درست ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں. نماز میں بندہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ یہ مقام مجھے حاصل نہیں، یہ مقام حضرت علی کو حاصل، صحابہ کو حاصل. عام میں کوئی اللہ والا بیٹھا ہو تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے کہ بندہ رب سے کیا کر رہا ہے. ذرا پڑھیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ایاک نعبد وایاک. یہ کا کیا معنی ہے؟ کا تو اے نمازی کس نال گلاں کرن لگ گیا؟ پاک ہے تو اے اللہ، برکت والا نام ہے تیرا، بلند عظمت ہے تیری، تیرے سوا الہ کوئی نہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اے نمازی کس نال گلاں کرن لگ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. تو قرآن میں کون بول رہا ہے؟ قرآن میں کون بولتا ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن میں اللہ باتیں کر رہا ہے، قرآن میں اللہ باتیں کر رہا ہے. تو میرے نبی کے جو موعظے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ موعظہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. 12 تے وج گئے نے تے میں واپس بھی جانا، ساری رات میری وچ آ جانی.
واپس جانا ہے، پھر صبح مدرسہ بھی سنبھالنا ہے. لیکن یہاں ایک بات کہہ کے یار علماء جو ہیں ذرا زیادہ توجہ کر لیں، لوگ بھی انشاءاللہ بڑا لطف لیں گے انشاءاللہ. مجھے سارا مضمون مولانا حبیب الرحمان نے فراہم کر دی، انہیں کی تقریر سن کے میں نے شروع کی ہے اس پر، اسی معجزے والی بات کو. سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، میرے نبی کا قرآن والا معجزہ علمی تھا. سارے نبیوں کے معجزے کیا تھے؟ اور میرے نبی کا معجزہ علمی. آپ کہیں گے اس میں کیا فرق ہے، عملی اور علمی؟ بندے عالمی کہے گا عمل موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے، علم مرنے سے ختم. یہ فرق ہے. ایک بندہ مر گیا، صبح کی نماز نہیں پڑھنی، ثواب بھی کوئی، قربانی نہیں دینی، ثواب بھی کوئی، روزے اگلے نہیں رکھنے. عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم کسی کے مرنے سے ختم، علم باقی رہتا ہے. کس شکل میں؟ شاگردوں کی شکل. کس شکل میں؟ کوئی کتاب لکھ دی، کوئی تفسیر لکھ دی، علم باقی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، بہشتی زیور آج تک باقی. ان کی تفسیر بیان القرآن آج تک بات. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، ان کا چھوڑا ہوا علم بندیالوی کی شکل میں باقی، مولانا غلام حسین کی شکل میں باقی، مولانا شرمت کی شکل میں باقی. وہ چلے گئے، علم باقی ہے. قاری صاحب نے بچوں کو پڑھایا، قاری صاحب فوت ہو گئے، آگے بچے کلاسیں پڑھانے لگ گئے، علم باقی. پھر ان کے شاگرد پڑھانے لگ گئے، علم باقی. تفسیر کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، شاگردوں کی شکل میں علم باقی ہے. عمل ختم ہو جاتا ہے. یہ نہیں سمجھ آئی نا تے پھر بندیالوی دا نام بندیالوی نہیں، جو سمجھا کے نہ جاوے تھے. ایک دونی دونی تے دو دونی چار، جتن بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. حضرت سلیمان کا تخت اب ہوا میں نہیں اڑتا، اڑتا تھا جب اڑتا تھا. حضرت سلیمان چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی، بنتی تھی جب بنتی تھی. حضرت موسیٰ چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. حضرت عیسیٰ آج مردوں کو زندہ نہیں کرتے، کرتے تھے جب کرتے تھے، آسمانوں پہ اٹھائے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. نبیوں کے معجزے زندگی تک تھے، نبی دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. میرے نبی کا معجزہ قرآن والا علمی معجزہ تھا، میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی ہے. نعرہ رکھنا مارا لا تسی کو بندہ رکھے، مواعد دونوں مواعد، اس سے تو شرک برداشت نہیں کیتا. ایک بندہ ہی نعرے لگا رہا ہے، اللہ انہیں جزا دے اس کی. اور اب آپ کو عملی اور علمی دے حل میں فرق آیا کہ پتہ نہیں لگا. میرے نبی دنیا سے چلے گئے، معجزہ آج بھی باقی ہے. پہلی کتابیں تحریف ہو گئی، بدل دی گئی. قرآن آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن اترا تھا. کیوں بھائی؟ تورات کس کی کتاب تھی؟ لے کے کون آیا تھا؟ اتری کس پر تھی؟ بھیجنے والا اللہ، لانے والا جبریل، جس پہ اتری وہ سچا نبی. وہ بدل گئی، قرآن کیوں نہ بدلا؟ فرق کیا ہے؟ قرآن نے فرق بتایا. قرآن نے کہا جب پہلی کتابیں ہم اتارا کرتے تھے نا
تو ہم اس قوم اور امت کو کہتے تھے کتاب سنبھالو، حفاظت بھی آپ پہ کر لیجئے. حفاظت کی ذمہ داری ان پہ ڈال دی. اور جب قرآن اتارا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. آج اگر قرآن کاغذوں سے غائب ہو جائے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، خاکم بدہن، کاغذ ضائع ہو جائیں، اسے کاغذوں میں محفوظ نہیں رکھا، 7 سال کے بچوں کے سینوں میں رب نے محفوظ کر دیا ہے. بچیوں کے سینوں میں، بچوں کے سینوں. خدا دی قسم ہے. کیوں بھائی، یہ جو 8 سال کی بچی ہے مولانا کی، 8 سال دی بچی تے صحیح بول بھی نہیں سکتی. 8 سال کے بچے کو کہو ذرا گفتگو کر، تسلسل لال نہیں کر سکتا، تسلسل سے گفتگو نہیں کر سکتا. 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ. اور اسی بچے کو آپ کہتے ہیں ذرا 10ویں پارے دے شروع تو پڑھ، وہ ہاتھ بن کے ان شروع ہوتا جنہیں زمین چو چشمہ جاری ہو گیا. معجزہ ہے نا. اس کو محفوظ کیا تو محفوظ کہاں کیا؟ مومنوں کے سینوں میں محفوظ کیا. آخر میں پھر کہوں گا آپ سے، نوجوانوں جو ذہین ہو اس فیلڈ میں آؤ، سینے میں اس نعمت کو محفوظ کرو، محفوظ کرو. ماں باپ کے لیے عزت کا سبب بنو. اور خود حافظ، حافظ کو اللہ کہیں گے اقرا ورتقے ورتل، تو قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا. جہاں آخری آیت آئے نا وہ تیرا مقام. اور جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان. ایک آیت پڑھنی ہے یہ درجہ بلند، دوسری آیت پڑھنی ہے اتنا اور درجہ بلند. مجھے امید ہے کہ میری یہ جو اپیل ہے آج کی، نوجوان اسے قبول کریں گے انشاءاللہ. نوجوان اپنا ذہن بنائیں گے، ذہین بچے اپنا ذہن بنائیں گے. اپنی ماؤں سے اجازت لو، اپنے والد صاحب سے اجازت لو کہ میں 1 سال کے لیے کالج سے ہٹنا چاہتا ہوں، میں 1 سال کے لیے یونیورسٹی سے ہٹنا چاہتا ہوں، میں 1 سال بعد میں ایم اے کر لوں گا، 1 سال بعد میں ڈکٹیٹ کر لوں گا. میں اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے عزت کا سبب بننا چاہتا ہوں قیامت کے دن. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.